أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی جانتا نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جسے اسے علم نہ ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اس میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی تھی کہ عذاب کا تعلق وہ اللہ رب العزت کے حکم اور منشا کے ساتھ متعلق ہے. جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں بندوں کے گناہوں پر، بندوں کی نافرمانیوں پر دنیا میں پکڑ فرمانے کے لیے عذاب بھیج دیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس عذاب کو تاخیر کر دیتے ہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے، یا بندوں کو مزید ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ یہ اچھی طرح نافرمانی کر لیں. پھر اچانک ان پر عذاب کا کوڑا برسے گا. ایک بات اللہ رب العزت نے یہ سمجھانے کے بعد کہا تھا واللہ اعلم بالظالمین، اللہ رب العزت کی ذات ظالموں کو جاننے والی ہے. یعنی ظلم کرنے والا ظلم کر کے کہیں غافل نہ ہو جائے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے چھپا بیٹھا ہوں، مجھے اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہے، نہیں جان رہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اسے جان رہی ہے، اسے سن رہی ہے. آج کے درس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنی قدرت اور اپنا کمال علم اور کمال قدرت کو بیان فرمایا ہے، اپنے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے، اور اپنے کمال قدرت کو بیان فرمایا ہے اس طرح وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت کے پاس سارے غیب کی خزانے، سارے غیب کی چابیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. ہر ایک چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. غیب کے تمام خزانے، خوشی اور غمی کے خزانے، فقر اور مالداری کے خزانے، زندگی اور موت کے خزانے، عزت اور ذلت کے خزانے، تمام خزانوں کی مالک، تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اللہ رب العزت ہر آن، ہر گھڑی، ہر بندے کی
ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ ہر آن ہر گھڑی بندے اور مخلوقات جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں تمام کو رزق اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ اور وہ اللہ کے خزانے کہاں پر ہیں؟ اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ لا یعلمها الا ہو، اللہ کے علاوہ ان خزانوں کو کوئی جانتا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور سمندر میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سمندر میں کتنا پانی اللہ کے علم میں، سمندر میں کتنی مخلوقات اللہ کے علم میں، سمندر میں کتنے ذخائر، کتنے معدنیات، سونا کہاں پر ہے، اور سمندر کے اندر ہیرے جواہرات کہاں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں۔ سمندر کی مخلوقات کی تعداد اللہ کے علم میں، کتنی بڑی مچھلیاں کتنی چھوٹی مچھلیاں اللہ کے علم میں، کون سی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھائے گی اللہ کے علم میں، کون سی مچھلی شکاری کے جال میں پھنسے گی اللہ کے علم میں، کون سا شکاری کون سی مچھلی کو لے کر کس ملک میں جائے گا اللہ کے علم میں، کون سے ملک والے مچھلی کو خریدیں گے اللہ کے علم میں، کون لوگ مچھلی کو کھائیں گے اللہ کے علم میں، اور مچھلی کا منجر کون سا جانور کھائے گا، بلی کے منہ میں جائے گا، کتے کے منہ میں جائے گا، کون سا جانور اس کی ہڈیوں کو چبائے گا اللہ کے علم میں۔ اس مچھلی کے ذرات فضلات بن کر ختم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائے گی اللہ کے علم میں۔ اتنا کامل علم رکھنے والا، اور خشکی میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں اللہ کے علم میں، پہاڑ اللہ کے علم میں، دریا اللہ کے علم میں، درخت پھل پھول اللہ کے علم میں، زمین کے اوپر کے موسم اللہ کے علم میں، خزاں بہار اور موسم سرما اور گرما اللہ کے علم میں، بارشوں کا ہونا نہ ہونا اللہ کے علم میں، عرش فرش اللہ کے علم میں، آسمان اللہ کے علم میں، ساتوں زمینوں کی مخلوق اللہ کے علم میں، کون سی مخلوق کو کون سا رزق دینا اللہ کے علم میں، کون سی مخلوق کی کیا خاصیت اللہ کے علم میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے میرے بندو تم مجھ سے کیسے چھپ سکتے ہو، میں تو کائنات میں پھیلے ہوئے یہ جنگلات کے سلسلے اور یہ درختوں کا سلسلہ، ہر ایک درخت سے گرنے والا پتا میرے علم میں ہے، کون سا درخت کون سے درخت سے کون سا پتا گر رہا ہے اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، اللہ کے حکم اور ارادے سے گرتا ہے۔ پوری کائنات میں آپ تصور کریں اللہ کے علم کی کیا کہنے اور کیا باریکی ہے۔ ایک درخت سے پتے گرنا شروع ہو جائیں، ہم تصور نہیں کر سکتے، ان پتوں کو گن نہیں سکتے، ان پتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اور اس میں ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں اربہ کھربہ درخت اور جنگلات، اور چھوٹے پتوں والے درخت اور چوڑے پتوں والے درخت اور لمبے پتوں والے درخت، خشک پتے اور تر پتے، چھوٹی چھوٹی کونپلیں، ایک ایک چیز جب درخت سے جدا ہو کر نیچے گرتی ہے میرے اللہ سے اجازت لے کر گرتی ہے۔ میرا اللہ کبھی مشرق کے درختوں کو دیکھتے ہوئے مغرب کے درختوں سے غافل نہیں، شمال کے درختوں سے دیکھتے ہوئے جنوب کے درختوں سے غافل نہیں، ایک درخت سے دیکھتے ہوئے دوسرے درخت کے پتوں کو اجازت دینے سے غافل نہیں، ایک ایک پتے پر میرے اللہ کی نظر ہے۔ یہ اللہ نے بات سمجھائی ہے میرے بندو، جو اللہ ایک ایک درخت سے گرنے والے پتے کی تعداد کو جانتا ہے، پتے کے گرنے کو جانتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر پتا گر نہیں سکتا، اللہ کے علم کے بغیر پتا گر نہیں سکتا، تو تمہارے اعمال اللہ سے کیسے اوجھل ہو جائیں گے؟ تم کیسے اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ سے اپنے اعمال کو چھپا سکتے ہو؟ تم اللہ کے کمال علم کو جانو اور اللہ کی عظمت کو جانو۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس،
اللہ کی ذات زمین میں کس قدر دانے ہیں، کتنے دنیا کے اندر کا سان، جنہوں نے کپاس بوئی، کتنوں نے گندم بوئی، زمین کے اندر دانہ ڈالا۔ میرا اللہ ہر دانے کو جان رہا ہے، کون سا دانہ کس زمین کے حصے میں پڑا ہے، کون سے دانے سے کبھی یہ نہیں ہوا گندم کے دانے سے کپاس نکلی ہو، کپاس کے دانے سے مکئی نکلی ہو، مکئی کے دانے سے باجرہ نکلا ہو۔ نہیں، میرے اللہ کا علم کامل ہے۔ مکئی کا دانہ زمین پر پڑا، میرے اللہ کا حکم آیا، وہاں سے مکئی کا پودا نکلے گا۔ گندم کا دانہ زمین پر گرا، میرے اللہ کا حکم آیا، میرے اللہ کے علم میں آیا، وہاں سے گندم کا پودا نکلے گا، اور سرسوں کے دانے سے سرسوں کا پودا نکلے گا، برسیم کے دانوں سے برسیم نکلے گا۔ ہر ایک دانے پر میرے اللہ کی نظر ہے، میرے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، تم تو زمین کے اندر دانوں کو چھپا کر آ جاتے ہو۔ بتاؤ زمین کو پھاڑ کر کون دانوں سے درختوں کو اگاتا ہے، کون پھلوں کو نکالتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشکی کی چیز اور نہ کوئی تری کی چیز میرے اللہ کے علم سے خالی ہے۔ اللہ کی ذات ہر وہ چیز جو تر ہے، ہر وہ چیز جو خشک ہے، اس پر اللہ کی ذات علم کیے ہوئے ہے۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کے علم میں ہے۔ تو جو اللہ اس قدر طاقت رکھنے والا، جو اللہ اس قدر کمال علم رکھنے والا، اس اللہ سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں، اس اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اللہ کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تمہیں رات کو موت کی گاٹ اتارتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھنا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ رات کو سوئے، آنکھوں سے روح واپس کھینچ لی گئی، کانوں کی روح واپس کھینچ لی گئی، زبان کی روح، ناک کی روح، گلے کی روح، پیٹ کی روح، بازوؤں کی روح، ٹانگوں کی روح، جسم کے ایک حصے سے اللہ جان کو نکالتا ہے۔ پھر اللہ احسان فرما کر دوبارہ انسان کی جان لوٹاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے، آپ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ آپ کا شکر ہے، ہم آپ کے شکر پر نمازیں پڑھیں گے، آپ کے شکرانے کے طور پر روزے رکھیں گے، آپ کے شکرانے کے طور پر حج زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ زبان حال سے میں اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور ویعلم ما جرحتم بالنہار۔ تم سارے انسان مارکیٹوں میں جاتے ہو، دکانوں میں جاتے ہو، اپنی فیکٹریوں میں جاتے ہو، سرکاری آفسوں میں جاتے ہو، ہر ایک معاش کے لیے نکلتا ہے۔ اب اللہ فرمانے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، کون حلال کما کر لایا، کس نے حرام کا ذریعہ اختیار کیا، کس نے سود اور رشوت سے مال کمایا، کس نے سود اور رشوت سے پاکیزہ مال کمایا، کس نے تجارت میں جھوٹ بولا، کس نے فراڈ کیا، کس نے جوا اور سٹا کے ذریعے مال کو کمایا، کس نے مسلمان کے حق کو دبایا۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، جو تم دن میں کرتے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہو یا ناراض کرنے والے، تمہارا رب تمہارے ایک عمل کو جاننے والا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى، پھر تمہارا اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ مدت کو پورا کر لو۔ ثم الیہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وہ اللہ جس کا علم کامل ہے، وہ اللہ جس کے پاس علم کے خزانے ہیں، جو رطب و یابس پر نظر کیے ہوئے ہے، جو زمین کے خزانوں کو جاننے والا، جو سمندر کی گہرائیوں کو جاننے والا۔ ثم الیہ مرجعکم، ایسی زبردست طاقتور ذات کے سامنے، ایسی زبردست
قدرت والی ذات کے سامنے تم نے جانا ہے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر میرے بندو تمہیں بتلاؤں گا تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اچھے اعمال والے کا اچھا انجام، برے اعمال والے کا برا انجام۔ ہاں ایک دن اللہ نے طے کیا ہے، ایک دن قیامت کا ہے جس میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ثم ينبئكم، اللہ کی ذات سے جیسے زمین کا دانہ اوجل نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کے سامنے سے جیسے سمندر کی گہرائیوں میں پڑی مخلوقات اوجل نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات کے سامنے سے جیسے درختوں کے پتوں کا گرنا اوجل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی تم انسانوں کے اعمال بھی اللہ کی ذات سے اوجل نہیں۔ ثم ينبئكم، پھر اللہ بتلائے گا تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال اللہ کے سامنے جائیں گے۔ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے آئے ہو۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العزت کا خوبصورت پیغام ہے، تم اللہ کی عظمت کو جانو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات کا استحضار کرو کہ جو اس قدر کامل علم والی اور کامل قدرت والی ذات ہے، میرا اس کے ساتھ واسطہ ہے، میرے مرنے کے بعد اس کمال علم والے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جو بندہ اس بات کا استحضار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور نیک بنا دیتے ہیں، اسے ضرور گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا استحضار کر کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔